इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा सर, यही से शुरू करते हैं। ये जो सारा मामला बना हुआ है और अलीमा खान साहिबा का मैसेज बड़ा इस सिलसिले में अहम है, जिसमें वो ये कहती हैं कि खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक ये लोग हर हुक्म लेने चले जाते हैं। सुबह सुबह जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई आज़म सवाती और गौहर खान साहब को, और वहाँ पर क्या बात हुई? मैडम शेख, अब इस सवाल पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मतलब साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। केपी में हुकूमत आने के बाद केपी में कुछ बाकायदा जलसे हुए हैं, इसके अलावा कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बाकायदा जलसा नहीं कर सकी। रैलियाँ छोटे मोटे चलते रहे लेकिन बाकायदा जलसा नहीं हो सका। PTI की तरफ से 4 मरतबा शेड्यूल जारी किए गए कि हम यहाँ जलसे करेंगे, और फिर वो शेड्यूल गायब हो गए। 18 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से इजाज़त ली जलसों की, और 18 बार ही इनकी जो इजाज़त थी जलसों की वो आखिरी वक्त पे मनसूख हो गई। जलसे की जगह पर झगड़ा हो गया, इजाज़तनामा मनसूख। अहम गैर मुल्की मेहमानों की आमद है, इजाज़तनामा मनसूख। एजेंसियों की रिपोर्ट है दहशतगर्दी हो सकती है, इजाज़तनामा मनसूख। मुहर्रम आ गया है, इजाज़तनामा मनसूख। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर जलसा करेंगे, ना हो सका। गुजरांवाला जलसा करेंगे, ना हो सका। फैसलाबाद जलसा करेंगे, ना हो सका। रावलपिंडी जलसा करेंगे, ना हो सका। इस्लामाबाद जलसा करेंगे, ना हो सका। अब आज और मैडम शेख, अब आ जाइए जो आज की हुई है। आज का जो हुआ है उससे पहले तो ये कितनी जल्दी में हुआ है, इसका तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो 5-6 जमातों का वो इत्तेहाद है, उनको भी नहीं पता था। और उनको जब पता चला तो उन्होंने इस पर इजलास किया, इस्तिजाज किया, और फिर तरनोल गए और वहाँ खड़े होकर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब उन्होंने कहा कि ये गलत किया हमारे साथ, हमें तो एतमाद में ले लेते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी भी लाइलम थी इससे कि ये अचानक क्या हो गया। और ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने इन जलसों के 2-4 दिन पहले से लेकर पीछे तक कोई 7 मरतबा बरहमी का इजहार किया इन जलसों पर ना होने पर। कई दफ़ा डांटा और निकम्मा भी कहा अपने पार्टी वालों को, नाअहल भी कहा, डरपोक भी कहा, बुज़दिल भी कहा, और कहा कि आप आपस में लड़ते रहना, आगे कुछ ना करना और आवाम को मायूस करना। अब मैडम शेख, इस वक्त जो इमरान खान साहब का जेल में, या जो अलीमा खान ने बात की है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है। अलीमा खान और बुशरा बीबी की खैर आपस में भी तू मैं हो चुकी है 2-4 दिन पहले। लेकिन बहरहाल अलीमा खान या इमरान खान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है उनका मुकदमे नहीं, नए केस जो बन रहे हैं नहीं, फौजी ट्रायल का खदशा नहीं, कैद नहीं, पार्टी है इस वक्त पार्टी। वो कह रहे हैं कि पार्टी में एक तो इख्तलाफात है, दूसरा पार्टी में रांग नंबर है, तीसरा पार्टी फैसला करके पीछे हट जाती है, और चौथा पार्टी लोगों को मायूस कर रही है, और पांचवा एक तासुर जो पार्टी के अंदर उभर रहा है और जो थोड़ा है लेकिन उसका कोई मान ही नहीं रखता, लेकिन है, बात हो रही है। और अलीमा खान ने इस पे बात भी की एक जगह कि ये मुझे लगता है कि ये इमरान खान को हमारी पार्टी वाले कुछ संजीदा ही नहीं है, कि ये इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान जेल में रहें और हम मकबूल रहें और बाहर फिरते रहें। आज हुआ ये है कि इमरान खान साहब से अभी उनका जो लेटेस्ट बयान आई है जेल से, उन्होंने कहा है कि मुझे सुबह बेशुमार वजूहात और बातें बताई गईं जिस पर मैंने मजबूर होकर जलसा मुलतवी कर दिया। यानी मुझे सुबह बेशुमार वजूहात और बातें बताई गईं जिस पर मजबूरन मैंने जलसा मनसूख कर दिया। ये इमरान खान साहब का अभी 2 घंटे पहले जो लास्ट 2 लोग मिले हैं, गालिबन काजी अनवर साहब मिले हैं और सेनेटर हुमायूं मिले हैं, और उससे पहले इनसे बैरिस्टर गौर और आज़म सवाती मिले थे। अब ये सारा अंडरस्टैंडिंग से हुआ है जो इतलात आ रही हैं। एक इस वजह से जब इमरान खान साहब को बताया गया और कन्वे किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप आज इस पे ना करें, मेहरबानी करें, आज का दिन आगे पीछे कर लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुना गया है कि अली अमीन को कहा गया, अली अमीन ने आगे फिर आज़म सवाती साहब को कहीं वहाँ से उठाया, और फिर बैरिस्टर गौर साहब को, और फिर अडियाला जेल में अनशेड्यूल एक मुलाकात अरेंज हुई। फिर इमरान खान साहब से वो लोग मिले और इमरान खान साहब को एक ये वजह भी बताई, और इमरान खान साहब ने कहा कि खत्म मतलब इंतजामिया ने फैसिलिटेट किए सारी मुलाकात। जी, एक
اور دوسرا 2 جملے، اور دوسرا ایک یہ، اور دوسرا انتظامیہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں کوئی تھریٹس ملے ہیں جس کی وجہ سے آپ مہربانی کریں آج کا نہ کریں، کیونکہ یہ اس وقت ایک پورا اسلام آباد کنٹینر ہو چکا ہے. تو سر بہنوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اس معاملے کے اوپر پارٹی قیادت کی طرف سے؟ کن کو؟ بہنوں کو، علیمہ خان کو. نہیں، علیمہ خان کا میڈم شیخ ایک اور مسئلہ ہے. علیمہ خان کا پارٹی میں بھی ایک اور مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کل پرسوں کافی برہم ہوئے جب وہ ان کی بشرا بی بی سے تو میں ہوئی، اور جس پر ان کی بشرا بی بی کی نواسی رونے لگ گئی، بیٹیاں اونچی آواز میں باتیں کرنے لگ گئیں، اور پھر عمران خان صاحب اپنی جو ٹاک ہے وہ ادھوری چھوڑ کر چلے گئے اڈیالہ جیل میں. تو وہ آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ بشرا علیمہ خان کو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور ایک آیا تھا کہ ان کو پارٹی ہیڈ بنایا، وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ سیاست میں، پارٹی کی سیاست میں ان کو انوالو نہ کریں، یہ میری بہن ہے، میرے حوالے سے سوچتی ہیں اور کافی جذباتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا آپ پارٹی کے فیصلوں پر ان کو اثر انداز نہ ہونے دیں. تو ایک تو یہ جو کیس لگا تھا وہ تھا، اور ایک یہ تھا اب ان کو این او سی مل گیا ہے، سخت شرائط کے ساتھ ملا ہے 8 ستمبر کا، تو انڈرسٹینڈنگ سے جو کچھ ہوا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا. سر ویسے یہ بتائیں کہ ان کو تو یہ احکامات یا انڈرسٹینڈنگ جو پہلے ہوئی تھی عدالت کے تھرو، وہ تو یہ ہوئی تھی نا کہ چہلم کے بعد کر لیں، لیکن پھر انہوں نے چہلم سے پہلے ہی 22 ستمبر کی ڈیٹ دی ہے. 22 ستمبر پہ کیوں ان لوگوں نے سیٹل ہوئے؟ یہ میڈم شیخ جو ایونٹس چل رہے ہیں نا، فار ایگزامپل جیسے اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ فیض حمید کو گرفتار ہو سکتے ہیں، اچھا، یا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس طرح کی، یا فوجی ٹرائل کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ ان ایونٹس کو رکھ کے تو یہ کرتے رہے وقفے سے، جس کی وجہ سے. میمل، آپ کیا سمجھتی ہیں سیاسی طور پر جو سارا ایونٹ ہوا ہے آج، اس کا فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں رینا، اس چیز سے تو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس طریقے کا لگتا ہے کہ جب وہ کال دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ گو تھرو نہیں کرتے. یعنی کہ ہم نے جیسا بھی بھٹی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں تو کچھ جلسے ہوئے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے کہیں اور کوئی جلسہ نہیں ہوا، ڈیٹس دی جاتی ہیں اور پھر جو ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں، یعنی منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا جی وہ ہو نہیں سکتا. اس سے جو ہے پارٹی کو ایک سیاسی نقصان ہوتا ہے، بلکہ ایک یہ چیز بھی لگتی ہے کہ شاید کوئی ڈیسیجن میکنگ کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی انکنسسٹنسی ہے. تو ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو خان صاحب کیونکہ جیل کے اندر ہے، تو ہم اس کے اوپر بہت پہلے بھی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک تو گروہ بندی بہت زیادہ گروپس ہیں، اور لگتا ہے ایسے کہ لیڈر لیس ہے، کیونکہ اگر خان صاحب جیل کے اندر تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یعنی کہ ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، فائنل ڈیسیجن ایٹ دا اینڈ ایون اس کی بھی جو ڈیسیجن لی وہ خان صاحب نے لی ہے، لیکن یہ جب اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ایک تاریخ دیں اور پھر آپ بالکل بغیر کسی وجہ کے بتائیں، یعنی کہ کوئی یہ سوال تو ہونا چاہیے کہ یہ لوگ صبح جب گئے ہیں، ظاہر بات ہے خان صاحب نے تو نہیں ان کو صبح بلا لیا ہوگا، تو یہ کیوں گئے ہیں، کس سے ریکویسٹ کر کے گئے ہیں، کیا بات ہوئی ہے، کیا ان کو کوئی میسج آیا ہے، کس قسم کا میسج آیا ہے، کس ٹون میں میسج آیا ہے، کہ کیا ان کو کوئی سخت انداز میں کوئی میسج دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی اور. یہ سارے جو ہے بالکل سوالات اٹھتے ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. ویسے بھی اس کے اوپر پوری اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کیا کہا گیا ہے، کیونکہ کیا مجبوری تھی کہ جب آپ نے ورکرز کو بلا کر اور اینڈ ٹائم کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا. ورکرز کی بھی اگر آپ دیکھیں لینا سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی ویڈیوز ہیں، وہ بھی اس چیز میں برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی چیز ہے. اور دیکھیں خاص طور پہ جو علینا آپ اگر اوور آل دیکھیں تو پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر ایک بہت زیادہ کرٹیسزم ایون پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹر سے آتا ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں کوئی پروٹیسٹ کر رہے، یا وہ کوئی چیز اس طرح کی کوئی پالیسی کیوں نہیں اس طرح کی بنا رہے کہ جس میں جو. اور یہ بھی جو بات آتی ہے کہ خان صاحب کو کی ریلیز کے لیے کوئی پریشر، ٹھیک ہے باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن یعنی کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا پریشر کہ آپ نے الیکشن کے اندر بھی آپ نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کوئی ایک منظم پالیسی نہیں بنا رہے، یا آپ کو اس طرح سے لگ نہیں رہا کہ کوئی منظم تحریک یا کوئی چیز نہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کا سیاسی نقصان ہوگا، اور اس سے جو ایک میسج آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز اناؤنس کرتے ہیں لیکن پھر دے ڈونٹ اسٹینڈ بائی اٹ فور وٹ ایور ریزن. وہ ریزنز ان کو ایکسپلین کرنے ہوں گے. اس کے اوپر ایکچولی بہت سوالات ہیں کہ کیا میسج آیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ جو پوسٹ پون کی ہے. اس کی ایک ریزن بھٹی صاحب نے بتائی ہے
جو کہہ رہے ہیں کہ آج جو اسلام آباد میں صورتحال ہے اس کی وجہ سے. لیکن علینا وہ تو ترنول کے اندر ان کا جلسہ تو ہونا تھا نا, وہ تو منسوخ ہو گئی تھی نا سچویشن ہے وہ تو ذرا. ہاں جی نہیں میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جہاں وہاں کا کہا گیا تھا, لیکن ادھر جو آپ یہ کہہ رہی کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وہ کہا گیا. بھٹی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, خبر ہے ان کی بھٹی صاحب کی. نہیں بھٹی صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں لینا, میں نے اس لیے بات کی کہ یہ سوال ہونا چاہیے کیونکہ ایکچولی یہ بھٹی صاحب یہ والی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف جو اسپیکولیشن ہے یا وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک سخت میسج کیا ہے اور کہا گیا کہ آپ نہیں کریں, ویسے ہی نہ کریں. بھٹی صاحب ایسا کچھ ہے؟ میڈم شیخ ہو سکتا ہے محمل کی ان کی کوئی وہ, لیکن مجھے ایسا نہیں ملا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ جو پچھلے 3 سالوں سے جتنی سختی ہو چکی ہے وہ کسی سخت میسج کی وجہ سے جلسہ منسوخ کریں گے. تو پھر یہ انتظامیہ میں سے کس نے اپروچ کیا گوہر صاحب کو یا اعظم سواتی کو جو گئے؟ سنا جا رہا ہے میڈم شیخ کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر. اچھا محمل علینا اس کے اندر یہ بھی تو چیز ہے کہ کیا یہ مطلب کہ اتھارٹیز کی اتنی بات اتنی آسانی سے مان جاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اوورآل اگر آپ پالیٹکس دیکھیں تو بڑی ڈسٹرپٹیو پالیٹکس ہے. وہ تو یعنی کہ اتھارٹی ایکچوئل صرف اتھارٹی نہیں تھی. بھٹی صاحب پھر کیا تھی بھٹی صاحب؟ جو آپ کوئی بات کریں, میں کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے کوئی آسانی سے بات مانتی ہے, یعنی کہ وہ ریاست سے کوئی وہ تو ایسا کیا تھا جو اتنے آرام سے مان گئی ہے لوگ؟ ایسا کیا تھا کہ اتنے اچھے بچے بن گئے کہ اچھا ہمیں کہا تو ہم جو اچھا چپ کر کے ہم سائڈ پہ ہو جائیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے نہیں مانتے اور بالکل نہیں مانتے. لیکن ایک تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ مجھے صبح بے شمار وجوہات اور باتیں بتائیں گی جس پر مجبوراً میں نے جلسہ منسوخ کیا عمران خان. اچھا